چونکہ ابھی تک تو بس قرآن میرے سامنے ہی تھا اور جیسے جمعے کا بیان یا عام مجالس تھی وہ ترتیب تھی، تو چونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس سے براہ راست جتنا بھی تعلق رہے گا اس کی افادیت اور اس کی روحانیت زیادہ تر ہے، تو اس لیے پھر اس حوالے سے ترتیب بنائی تھی کہ تاکہ ہر ایک کے سامنے قرآن موجود ہو، براہ راست قرآن سے تعلق کی بھی ترتیب بنے اور خود قرآن کا دیکھنا، اس کو چھونا وہ بھی مستقل ایک عبادت ہے۔ تو ایک ہی وقت میں انشاءاللہ بہت ساری خیریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو اس میں ترتیب یہ کریں گے کہ ہر درس کی جو پہلی آیت ہے ایک وہ میں آپ کو کہلواؤں گا اور آپ نے ساتھ کہنی ہے، تاکہ تھوڑا سا ہمارا پڑھنا طریقہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ ہمیں اس کی طرف رغبت نصیب فرمائے۔ تو میں پڑھوں گا پھر آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، بل له ما في السماوات والأرض، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، كل له قانتون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 سے 121 تک انشاءاللہ آج درس ہوگا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور ان کی جو مختلف خرابیاں، شرارتیں اور اس قسم کے امور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے عقیدے کے اندر جو برائی تھی اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح فرمائی ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ کا نزول پھر اس کے بعد خطاب بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل میں بھی یہود جو تھے وہ اولین اس کے مخاطب بن رہے تھے مدینہ میں، تو اس لیے ان کو بار بار اس حوالے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے ہیں۔ کوئی بھی نئی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے، تو اس بات کو بارہا بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 116 میں ان کے ایک اور عقیدے کی غلطی کی اللہ تبارک و تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہود یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس قسم کے نظریات موجود تھے، تو ان کی اللہ نے یہاں پر تردید فرمائی۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ اولاد کہتے ہیں جس کے والدین ہوں، یعنی اولاد اپنے وجود میں والدین کی محتاج ہے، اور جس ذات کے اندر احتیاجی آئے نا وہ ذات الہ نہیں ہو سکتی۔ مجھے اولاد کی ضرورت ہے کہ میں اولاد کا محتاج ہوں، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی، آنے والا دور، آنے والا وقت، اس میں ہم محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ گویا اللہ کو محتاج قرار دینا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو احتیاجی سے پاک ہے، لہٰذا اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ کیا صورت ہے اس کی؟ کہ وہ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہونا یہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی اس اعتبار سے دینا ہے کہ اولاد براہ راست تو نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ کو شادی کرنی پڑے گی، گویا کہ پھر اللہ کی بیوی مانگنی پڑے گی، پھر بیوی سے آگے بچے کی ولادت،
تو یہ بڑی سخت ایک بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہی جاتی ہے، اور مشکات ہی کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حوصلے والی ذات وہ اللہ کی ہے، کہ جس ذات کے لیے اولاد ثابت کی جاتی ہے، اللہ پر توبت لگائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ معاف بھی کرتا ہے اور رزق بھی دے رہا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں، یعنی آج عیسائیت ابھی 25 دسمبر گزرا ہے، میری کرسمس یہ کیا تھا؟ یہ اس بات کی مبارکباد تھی کہ اللہ نے بیٹا جانا ہے، اور کئی ہمارے مسلمان بھی ناسمجھی میں ان کے اس معاملے میں شریک ہو گئے، جذبہ خیر سگالی کی بنیادوں پر، خیر خائی کی بنیادوں پر، اچھا بننے کی بنیاد پر، حالانکہ یہ عقیدے اور نظریے کی چیز ہے، اور عقیدے اور نظریے کے معاملے میں کہیں پر بھی نجب کا اسلام قائل نہیں ہے۔ تو لہذا سبحانہ، اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ یعنی اللہ تو ایسی ذات ہے، یعنی اللہ اگر چاہے اپنی اولاد بنانا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کل کائنات ہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زمین آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تمام مخلوقات اور موجودات کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ کل لہ قانتون، پھر یہ بات بھی نہیں بلکہ جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی وہ اللہ کی تابعدار ہے، اللہ کی فرما بردار ہے۔ یعنی انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنی بھی روئے زمین کے اندر مخلوقات موجود ہیں کائنات میں، مختلف اقوال ہیں، 18,000 کا قول بھی ہے، 40,000 کا قول بھی ہے، 80,000 کا قول بھی ہے، کہ جن میں انسان اور جن کی الگ الگ مخلوق ہیں، اس طریقے کی ہزاروں مخلوقات اور بھی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری اللہ کے تابعدار ہیں۔ ایک انسان ہے یا جنات ہیں جو اللہ کے حکم عدولی کر جاتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں کل کائنات تو ہماری اتباع اور پیروی میں لگی ہوئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کچھ دلائل دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہو، پھر جیسا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے ان کو الہ کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کو بھی الہ بنا لیا، عیسائی کہتے ہیں کہ تینوں مل کر خدا بن گئے، ایسے ہی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کے کاموں میں شامل ہیں۔ تو گویا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بنانا چاہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے دلائل کے ذریعے اپنے کچھ اوصاف بتا رہے ہیں کہ الہ وہ ہو سکتا ہے جس میں یہ اوصاف ہو۔ مثال کے طور پر نمبر 1، بدیع السماوات والارض۔ بدیع، ابداع کا معنی ہے بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا، یعنی عموماً ہم ایک سمپل بناتے ہیں پہلے، پھر سمپل یا ڈائی کہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ آگے ہم کئی ساری چیزیں بنا دیتے ہیں۔ تو وہ ذات جو بغیر کسی سیمپل اور نمونے کے ابتداء کسی چیز کو پیدا کرے وہ ذات مبدع کہلاتی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ یعنی ایسی ذات جو اشیاء کو اول وجود دینے والی ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والی ہے۔ اگر یہ صفت کسی مخلوق میں ہے تو لاؤ آ کر دکھاؤ، تو اللہ کے سوا یہ صفت کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پیدا بھی کرنا اس کا کیسا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کی تخلیق کیا ہے کہ وہ فرما دیتا ہے ہو جا، کن کا مطلب ہو جا، فَيَقُون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ ادھر اللہ نے کسی چیز کا ارادہ فرمایا، ادھر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو وجود دے دیتا ہے۔ کوئی پیش کرو ایسا مخلوق میں فرد، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہستی کہ جو اس بنیاد پر اپنے آپ کو خدا منوا سکے کہ وہ بھی ارادوں سے چیزوں کو وجود دیتا رہے، تو اللہ کے ماسوات و کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، یعنی جاہلوں نے، لا یعلمون، نہ جاننے والے لوگوں نے کہا، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں بھیجتا ہمارے پاس کوئی نشان۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ اللہ سے کہیں نا اللہ ہم سے براہ راست بات کرے، وہ آپ کے ذریعے ہم سے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتے اللہ؟ جیسے اللہ فرشتوں سے بات کرتا ہے، ان کو احکامات دیتا ہے، تو اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ یا
انبیاء کے ذریعے اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے وحی، تو ہم پہ اللہ کی وحی بھیجے، ہمارے پاس بھی اللہ کی وحی آئے. اوتاتینا آیا، یا اللہ ہم پر کوئی نشانی اتارے، آپ پر کی نشانیاں، آپ سے باتیں، ہم سے نہیں، تو ہم تو ایسے نہیں مانیں گے. تو یہ کہے کہ ان کا ایک اور برا نظریہ، بے جا مطالبہ، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہم سے براہ راست بات کرے یا ہمیں کوئی نشانی دکھائے تو پھر ہم بات مان لیں گے. اگر اللہ ایسا کر دے تو پھر ایمان کہاں سے رہا؟ کیونکہ ایمان کا وجود کب ہوگا کہ جب ہم کسی کے اعتماد پر بن دیکھے کسی چیز کی تصدیق کریں گے، وہ ایمان کہلاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر. تو گئے کہ ایمان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، یعنی وہ امور جو نظروں کے سامنے نہیں ہے، میں نے آپ نے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، یعنی عالم آخرت، قبر، حشر نشر، میزان، پل صراط. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس نے دیکھی؟ تو کسی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اندیکھی چیزوں کو مان لینا، اس چیز کا نام ایمان ہے. تو اگر اللہ خود کلام کر لے یا اللہ براہ راست ہر ایک پر نشانی بھیج دے، پھر ایمان کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور دنیا جو دارالامتحان ہے اس میں امتحان کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. کہ جب براہ راست دیکھ لیے، قرآن میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلیں گے یا لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ سے کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں تو واپس بھیج دنیا میں تاکہ ہم اچھے عمل کر کے آئیں کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ آخرت ہے، جنت جہنم ہے. اس وقت وہ دیکھ کر وہ بھی اس بات کا بار بار مطالبہ کریں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دنیا میں تاکہ ہم اچھے عمل کر کے آئیں. لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، کیونکہ امتحان کے بعد کامیابی تھی نا، تو دیکھ لینے کے بعد تو امتحان نہ رہا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے خلاف ہے یہ چیز کہ اللہ امور غیبیہ کو عام لوگوں پر واضح فرما دے، پھر ان سے ایمان کا مطالبہ بھی کرے. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کے مطالبے پر اللہ کوئی معجزہ دکھا دے تو پھر معجزے کے بعد امت کے پاس وقت نہیں بچتا. آپشن دو ہوتے ہیں، اب یا تو مان لو، نہیں مانو گے تو عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ بھی عذاب کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور اللہ کی سنت ہے کہ جب تک اللہ کسی بھی قوم پر حجت کام نہیں فرماتا اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا تھا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک کسی قوم میں رسول نہیں بھیجتے، اس پر حجت کام نہیں کرتے، ہم ان کو عذاب نہیں دیتے. تو ہے کہ اللہ کی ان کے مطالبات پر اللہ کا معجزات نہ دکھانا یہ ان کی بہتری کے لیے تھا. کیوں؟ کہ ان کے سوالات کی بنیاد تھی ضد اور ہٹ درمی پر. وہ اپنی اصلاح کے نہیں پوچھا کرتے تھے. تو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اگر اللہ ان کے مطالبات پورے فرما دیتا پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا تو ان کے لیے اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا. کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، ان جیسی بات، یعنی جیسے تم لوگ یہ لوگ مطالبے کر رہے ہیں نا، پہلے جو انبیاء گزرے ان کی قوموں نے بھی اپنے رسولوں سے اسی طرح کے بے جا مطالبے کیے تھے. تشابہت قلوبہم، یہ ایسا کیوں ہے؟ ان کے اور ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، یعنی جیسا نبوت اور رسالت یا آخرت یا اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ ہے، ان کا بھی ایک نظریہ تھا. ان کے دل آپس میں ایک جیسے، خلق ملتے، لہذا جو بے جا مطالبے انہوں نے کیے وہی بے جا مطالبے یہ بھی کر رہے ہیں. قد بینا الآیات، حالانکہ تحقیق ہم نے واضح کر کے نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یعنی یقین رکھنے والوں کے لیے تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بالکل واضح ہیں. آیت کی جمع، آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی جس چیز کو دیکھ کر کسی چیز تک پہنچا جائے اس کو آیت کہتے ہیں. اور اللہ نے اپنی معرفت کے لیے 3 طرح کی آیات عطا فرمائی ہیں. نمبر 1 آیات آفاقیہ، یعنی قدرتی نشانیاں جو اللہ نے بطور دلیل قرآن میں جا فرمائی ہے. ہم نے زمین بنائے، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، سمندروں کا نظام، بارشوں کا نظام، دن رات کا نظام، یعنی کل کائنات یہ بھی کیا ہے؟ آیت و نشانی ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں اللہ کی معرفت ہو. نمبر 2 آیات انفسیہ، یعنی ہر فرد کی ذات کے اندر بھی اللہ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ تم اگر اپنے اوپر خود کو دیکھو اور اپنا جائزہ لو تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو آیات انفسیہ یعنی انسان کا خود اللہ کی
عظمت اور شان پر بہت بڑی دلیل ہونا، جس کی چھوٹی سی آج کی سائنس کی دنیا میں مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں، یہ فنگر پرنٹس، یعنی کیسی اللہ کی تخلیق ہے، کتنا ایک حجم ہے اس انگوٹھے کا۔ اس 7 ارب تقریباً انسان اس وقت موجود ہے، مطلب 14 ارب انگوٹھے، لیکن کسی 2 افراد کے فنگر پرنٹ سے کیسے نہیں ہے، کیسی اللہ کی یہ کاریگری ہے۔ کوئی بھی 2 فرد آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کے فنگر پرنٹس کیا ہوں، ایک جیسے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات، تو اللہ کہتے ہیں تمہاری ذات کے اندر میں نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں، یعنی تم اگر اپنے وجود کو، میری عمر اگر 40 سال ہے تو 41 سال پہلے میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں، میں عدم تھا، نام و نشان نہیں تھا، بعد میں اللہ نے مجھے وجود دیا، ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں اللہ نے تخلیق فرمائی۔ یہ کیا ہے، یہ اللہ قدرت کی نشانیاں۔ تو دوسری قسم کی آیات اور نشانیاں یعنی انسان کی اپنی ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور نمبر 3 آیات قرآنیہ، قرآن کی جو آیات، یہ بھی اللہ کے وجود پر مستقل دلیل ہے۔ قرآن کی یہ آیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کیا ہے، ایک مستقل دلیل ہے۔ ہر آیت، اس کو آیت کہتے ہیں نا، آیت ختم ہوگی آیت شروع، کیا مطلب کہ یہ آیت بھی ہمیں اللہ کا پتہ دے رہی ہے۔ تو قد بینا الآیات، ہم نے واضح کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے، یعنی جو یقین کرنے والے ہیں ان کو ہر چیز واضح نظر آ جاتی ہے، جو نہیں ماننے والے ان کو جتنا مرضی بتائیں سمجھائیں انہوں نے نہیں ماننا۔ انا ارسلناک، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ سے بیجا مطالبے کرتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، حق دے کر، یعنی آپ ہمارے نمائندے ہیں، ان کے نمائندے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو اپنے مطالبات میں استعمال کریں، آپ سے مطالبات کریں، نہیں، آپ ان کے نہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اور اللہ نے جو آپ کو بھیجا بشیرن، خوشخبری سنانے والا، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کر، یعنی آپ وہ اسے دکھانے نہیں آئے دنیا میں، نہ آپ ان کے اوپر کسی بھی اعتبار سے مسلط کیے گئے، بلکہ ہم نے آپ کو بھیجا، حق دے کر بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، بس۔ بشیر تو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، نذیر انذار سے ہے، ڈرانے والا، اور یہ ڈرانا ایسا جو شفقت و محبت کی بنیاد پر ہو، یہ مطلب ہے نذیر، یعنی جیسے